السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعد بعثت کے ابتدائی 3 سالوں میں نہایت رازداری کے ساتھ فریضہ تبلیغ ادا فرماتے رہے۔ چوتھے سال بعد بعثت کے اوائل میں جب یہ حکم نازل ہوا فاصدعوا بما تؤمر واعرض عن المشرکین، احکام الہی برملا سنائیے اور مشرکین کی مخالفت کو خاطر میں نہ لائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ حق کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ سعادت مند روحوں نے تو دعوت حق پر فوراً لبیک کہا، لیکن وہ لوگ کہ جن کا خمیر ہی کفر و شرک سے اٹھا تھا فرط غضب سے دیوانے ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے کہتے نہ تھکتی تھیں، لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کی طرف بلایا تو وہ اعلانیہ برسر پرخاش ہو گئے اور اہل حق کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان بدبختوں نے توحید کے نام لیواؤں پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی، اور اہل حق کے لیے مکہ میں زندگی کے دن کاٹنا مشکل ہو گیا۔ 1 سال تو جوں کہ توں گزر گیا، لیکن جب کفار قریش کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے اور پانی سر سے گزر گیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 5 سن بعد بعثت میں اپنے مظلوم جانثاروں سے فرمایا، اچھا ہو کہ تم لوگ مکہ سے ہجرت کر کے حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے، تم وہی قیام کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرنے کی کوئی صورت تمہارے لیے پیدا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایما پا کر 11 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل اہل حق کے قافلے نے سب سے پہلے سرزمین مکہ کو الوداع کہا اور طویل بری اور بحری سفر کے بعد حبش کے غربت کدہ میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اس قافلے کی روانگی کے بعد بھی اکا دکا لوگ برابر ہجرت کر کے حبش جاتے رہے۔ 6 بعد بعثت میں 80 سے زیادہ مردوں اور 18-19 خواتین پر مشتمل اہل حق کے ایک دوسرے قافلے نے حبش کی طرف ہجرت کی۔ اس طرح حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی اور وہاں وہ پرعافیت زندگی بسر کرنے لگے۔ مشرکین مکہ جب یہ سنتے کہ مسلمان حبش میں امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ انگاروں پر لوٹ جاتے۔ بلاخر انہوں نے باہمی مشورہ کے بعد طے کیا کہ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا جائے جو اس کو ترغیب دے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے۔ چنانچہ اس قرارداد کے مطابق انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ جو کہ ابو جہل کے اخیافی بھائی تھے، ان کو بہت سے قیمتی تحائف جن میں مکہ کا دباغت کیا ہوا نفیس چمڑا کثیر مقدار میں تھا دے کر حبشہ روانہ کر دیا۔ قریش کے وفد نے حبش پہنچ کر سب سے پہلے یہ کام کیا کہ نجاشی کے سلطنت کے امیروں میں دل کھول کر تحائف تقسیم کیے اور چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کو اپنا معید بنا لیا۔ ان لوگوں نے وفد قریش سے پختہ وعدہ کیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے ان کے مطالبے کی تائید کریں گے اور اس پر زور دیں گے کہ وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکال دیں۔ اس کے بعد عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ دونوں نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور بہت سے قیمتی تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے یوں بولے، اے شاہ ذی جاہ، ہماری قوم قریش کے بعض سرپھروں نے اپنا آبائی دین ترک کر دیا اور پھر وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ انہوں نے جہاں پناہ کا دین بھی اختیار نہیں کیا بلکہ ایک نرالا دین ایجاد کیا ہے۔ اس لیے ہماری قوم کے اشراف نے ہمیں حضور کی خدمت میں اس درخواست کے ساتھ بھیجا ہے کہ جہاں پناہ ان لوگوں کو اپنے وطن واپس جانے کا حکم دیں۔ ابھی بادشاہ ان کی بات کا جواب نہ دینے پایا تھا کہ اہل دربار ہر طرف سے ان کی تائید میں بولنے لگے اور بادشاہ کو ترغیب دینے لگے کہ عالی جاں ان پناہ گزینوں کے بارے میں ان کی قوم اور وطن کے لوگ ہم سے زیادہ واقف ہیں اور ان کے عیوب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے ان کو ضرور واپس کر دینا چاہیے۔ نجاشی ایک سلیم الطبع اور منصف مزاج حکمران تھا، اس پر ان لوگوں کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، اس طرح تو میں ان لوگوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالوں گا،
آخر انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے اور میری پناہ میں آئے ہیں۔ جب تک میں ان سے بھی نہ پوچھ لوں کہ اس وفد کے بیان میں کہاں تک صداقت ہے، میں ان کی طرف سے کیسے آنکھیں پھیر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے مہاجرین حبشہ کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ وفد قریش اور مہاجرین بیک وقت دربار میں حاضر ہوئے۔ قریش کے نمائندے تو بادشاہ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر گئے، لیکن مہاجرین میں سے کسی نے سجدہ نہ کیا۔ بادشاہ نے ان سے چھوٹتے ہی سوال کیا، یہ تم لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑ بیٹھے، میرا دین بھی اختیار نہیں کیا اور دنیا کے کسی دوسرے بھی دین میں داخل نہیں ہوئے؟ آخر تم نے یہ کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے؟ نجاشی کی بات سن کر مہاجرین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان میں سے 25-26 سال کے ایک نہایت خوبرو اور وجیح نوجوان آگے بڑھے۔ ان کی پیشانی نور سعادت سے درخشاں تھی اور چہرہ جوش ایمان سے تمتما رہا تھا۔ انہوں نے بڑے گمبھیر انداز میں شاہ حبشہ سے یوں خطاب کیا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہلیت میں پڑی ہوئی ایک قوم تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، اپنے ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے۔ جو شخص ہم میں مضبوط اور طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی تاریکی میں زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف خود ہم میں سے ایک رسول بھیجا، جس کے نسب، جس کی راست گوئی، جس کی امانت داری اور جس کی پاک دامنی کو ہم اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک جانیں اور اسی کی عبادت کریں اور بتوں اور پتھروں کو یکسر چھوڑ دیں جن کی ہم اور ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ سچ بولیں، امانت کو ادا کریں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حرام کاموں اور خون ریزی سے اجتناب کریں۔ ہم کو بے حیائیوں سے، جھوٹ بات منہ سے نکالنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا۔ اس نے ہم کو تلقین کی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس نے ہم کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ ہم لوگ اس یگانہ ہستی پر خلوص دل سے ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی، اور جو دین وہ اللہ کی طرف سے لایا تھا اس کی پیروی کی۔ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کیا۔ جو چیزیں اس نے ہمارے لیے حلال قرار دیں ان کو حلال جانتے ہیں۔ بس اسی بات پر ہماری قوم ہم سے بگڑ بیٹھی ہے۔ اس نے ہم کو ستایا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے پھر بتوں کی پوجا کرنے لگیں، اور وہ ناپاک چیزیں جنہیں ہم نے پہلے حلال بنا رکھا تھا ان کو پھر حلال سمجھنے لگیں۔ آخرکار جب انہوں نے ہم پر سختی کی اور ظلم ڈھائے اور ہم کو اپنے دین پر عمل کرنے سے روکنے لگے، ہم پر وطن میں عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو ہم نے بصد مجبوری آپ کے ملک کا رخ کیا اور سب کو چھوڑ کر آپ کو اور آپ کے پڑوس کو پسند کیا اور آپ کی پناہ میں آ گئے۔ اے بادشاہ، ہم کو آپ سے امید ہے کہ اب یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ نوجوان کی پرتاثیر تقریر ختم ہوئی تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس تقریر کا ایک ایک لفظ اہل دربار کے سینوں میں ترازو ہو گیا ہے۔ نجاشی نے نوجوان پر شفقت بھری نظر ڈالی اور پوچھا، کیا اس کلام کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے جو تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا اس کو ذرا میرے سامنے بھی پڑھو۔ نوجوان نے بڑے پر اثر انداز میں سورہ مریم پڑھنی شروع کی۔ ابھی انہوں نے ابتدائی چند آیات ہی پڑھی تھیں کہ بادشاہ پر رکت طاری ہو گیا اور وہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس کے پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے سامنے جو صحیفے تھے وہ بھی تر ہو گئے۔ اس وقت بادشاہ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں۔ میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ اس کے بعد اس نے قریش کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ یہاں سے واپس جاؤ، خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ پاک باز اور بے خوف نوجوان، جن کے سحر بیان نے ایک وسیع و عریض سلطنت کے فرما روا کے دل کو پگھلا دیا اور جنہوں نے اپنے غریب الدیار بھائیوں کی طرف لپکتے ہوئے شعلوں کا
رخ پلٹ کر سرزمین حبشہ کی فضا ان کے لیے سازگار بنا دی۔ یہ خاندان ہاشمی کے چشم و چراغ سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب تھے۔ سیدنا ابو عبداللہ جعفر بن ابی طالب کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کے حسب نسب کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم یعنی چچا زاد بھائی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت توحید کے ابتدائی زمانے میں اس وقت نوائے توحید تھامنے کا شرف حاصل ہوا جب ابھی صرف 31 یا 32 آدمیوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی تھی۔ اس کی تقریب یوں ہوئی کہ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے اور فرزند کا خشوع خضوع دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹے تم بھی اپنے ابن عم کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر فوراً حضور کے بائیں پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ نماز میں ان کو ایسی روحانی لذت حاصل ہوئی کہ اپنا دل و جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں پناہ گزین ہونے سے پہلے سعادت اسلام سے بہرہ ہو گئے۔ ان کی اہلیہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت امیس بھی اسی زمانے میں شرف ایمان سے بہرہ ہوئیں۔ 4 سنہ بعثت کے اوائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو برملا پیغام حق سنانا شروع کیا تو مشرکین مکہ کے غیظ و غضب کا آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑا اور انہوں نے اہل حق پر جو ظلم و ستم ڈھایا اور اس کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت جعفر اور ان کی اہلیہ بھی کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت الہی سے بڑا شغف تھا اور ان پر یہ بات نہایت شاق گزرتی تھی کہ کفار ان کی عبادت میں خلل ڈالتے تھے۔ 5 سن بعد بعثت میں مہاجرین حبشہ کے پہلے قافلے کی روانگی کے کچھ عرصہ بعد حضرت جعفر ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے کہ میں کسی ایسی سرزمین میں چلا جاؤں جہاں اللہ تعالیٰ کی بلا خوف و خطر عبادت کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی حبش چلے جاؤ، وہ امن کی سرزمین ہے۔ چنانچہ حضور کے ارشاد کے مطابق 6 سن بعد بعثت میں حضرت جعفر اپنی اہلیہ کے ہمراہ مہاجرین حبشہ کے دوسرے قافلے میں شامل ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عازم حبشہ ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجاشی شاہ حبشہ کے نام ایک خط دیا جس میں اس کو دعوت اسلام دینے کے بعد یہ بھی لکھا کہ میں اپنے ابن عم جعفر کو چند دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تیرے پاس بھیج رہا ہوں، جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کی مہمانداری کر۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر سے کس قدر تعلق خاطر تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت جعفر نے بھرپور جوانی میں ہر قسم کے خطرات کے باوجود اسلام قبول کیا تھا اور پھر قبول اسلام کے بعد فیضان نبوی سے بہرہ یاب ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ یہ عصر نبوت ہی تھا کہ وہ نہ صرف علم و فضل کے لحاظ سے بلکہ شوق عبادت، زہد و تقوی اور ایثار کے اعتبار سے بھی نہایت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ ان کے یہی محاسن تھے کہ مہاجرین حبشہ بھی ان کو نہایت عزت و احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے اور ان کی اصابت رائے اور فہم و دانش پر اعتماد کرتے تھے۔ چنانچہ جب وفد قریش نے نجاشی کے دربار میں جا کر غریب الوطن اہل حق کو حبشہ کی جائے امن سے محروم کرنے کی کوشش کی تو مہاجرین نے اپنی ترجمانی کے لیے انہیں ہی منتخب کیا اور پھر انہوں نے اہل حق کی ترجمانی کا حق ایسے حسن و خوبی سے ادا کیا کہ چشم فلک دنگ رہ گئی۔ دربار حبشہ میں ان کی پر اثر انگیز تقریر نے آنن فانن ہوا کا رخ بدل دیا۔ یہ تقریر تاریخ اسلام کا ایک ایسا لافانی حصہ ہے کہ اس کو پڑھ کر آج بھی مضمحل اور افسردہ روحوں میں ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔
سفرائے قریش کو نجاشی کے دربار میں پہلے دن جو ناکامی ہوئی، اس سے ان کے فخر و غرور کے پندار کو سخت دھچکا لگا، تاہم وہ مایوس نہ ہوئے اور مہاجرین پر ایک اور وار کرنے کی ٹھانی۔ عمرو بن عاص نے اپنے ساتھی سے کہا، خدا کی قسم کل میں ایک ایسی بات نجاشی کو بتاؤں گا جو ان لوگوں کو برباد کر ڈالے گی۔ ان کی بات سن کر عبداللہ بن ابی ربیعہ کے دل میں مہاجرین کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا اور اس نے کہا، عمرو جانے دو، یہ لوگ ہمارے مخالف ہی سہی، لیکن پھر بھی ہمارا ان سے خون برادری کا تعلق ہے اور وہ ہم پر کچھ حق رکھتے ہیں۔ اللہ کی شان، وہی عمرو بن عاص جو بعد میں اسلام کے ایک جاں باز سپاہی بنے، اس وقت اپنے ہم وطن مسلمانوں کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ کی بات فوراً رد کر دی اور کہا، واللہ میں تو کل نجاشی کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کو محض بندہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن وہ صبح نجاشی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، جہاں پناہ، یہ لوگ آپ کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بہت ہی بڑی بات کہتے ہیں۔ آپ ذرا ان کو بلا کر یہ تو پوچھئے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا سمجھتے ہیں۔ عمرو بن عاص کی بات سن کر نجاشی نے مہاجرین کو دوبارہ بلا بھیجا۔ حضرت سلمہ جو اس وقت حبش میں مقیم تھی فرماتی ہیں کہ یہ وقت مہاجرین پر بڑا کٹھن تھا، لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہی فیصلہ کیا کہ ہاں کچھ بھی ہو جائے، ہم نجاشی کے جواب میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے۔ چنانچہ جب وہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا کہ تم لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو حضرت جعفر نے آگے بڑھ کر بلا تعامل کہا، اے بادشاہ، ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام پر القاء کیا تھا۔ یہ سن کر نجاشی نے اپنے ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا اور ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، تم نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں جانتے۔ نجاشی کی بات سن کر دربار میں موجود پادری بڑبڑانے لگے، مگر نجاشی نے کہا، تم کتنے ہی بڑبڑاؤ، خدا کی قسم سچی بات تو وہی ہے جو کہی گئی۔ پھر اس نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ، تمہیں میرے ملک میں ہر طرح کا امن ہے، جو تمہیں برا کہے گا اس سے جرمانہ لیا جائے گا، اگر مجھے پہاڑ کے برابر سونا بھی ملے تو میں اس کے عوض تم پر ادنا سی زیادتی بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ قریش کے سفیروں کے تحائف انہیں واپس کر دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ نے جب میرا ملک مجھے واپس دلوایا تھا تو اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، اب میں اللہ کے معاملے میں رشوت کیوں قبول کروں؟ اس طرح قریش کے سفیروں کو ناکام و نامراد حبشہ سے واپس جانا پڑا۔ اس واقعہ کے بعد مسلمان نہایت امن و امان کے ساتھ حبشہ میں زندگی گزارنے لگے اور چند سال بعد کچھ لوگ واپس حبشہ سے مکہ روانہ ہو گئے، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ برابر حبشہ میں مقیم رہے، یہاں تک کہ ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارتے 13 برس گزر گئے۔ اس دوران میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور بدر، احد اور احزاب وغیرہ کے مارکے گزر گئے۔ 6 ہجری کے اواخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کی تیاری کر رہے تھے کہ حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں نے بھی حبشہ سے مدینہ منورہ کا عزم کیا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت جعفر حبشہ سے چلنے لگے تو سلام رخصت اور رسمی اجازت کے ساتھ نجاشی سے ملنے گئے۔ اس نے انہیں سواری اور زاد راہ دیا اور ساتھ ہی ان سے درخواست کی کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی بتانا کہ میں اللہ کے ایک ہونے اور ان کے رسول اللہ ہونے کی شہادت دیتا ہوں۔ میں نے تم لوگوں کے ساتھ یہاں جو سلوک کیا اس سے بھی ان کو آگاہ کرنا اور یہ بھی عرض کرنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس کے بعد اس نے حضرت جعفر کو خدا حافظ کہہ کر رخصت کر دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے جا چکے تھے۔ ان اصحاب کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر مدینہ میں ایک لمحہ بھی کاٹنا مشکل لگ رہا تھا،
خواتین کو مدینہ میں چھوڑ کر سارے مرد سیدھے خیبر پہنچے۔ اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا اور مسلمان فتح کی خوشی منا رہے تھے۔ اپنے غریب الوطن بھائیوں کو اپنے درمیان پا کر ان کی مسرت دوبالا ہو گئی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بے انتہا مسرور ہوئے، گلے لگا کر ان کی پیشانی چومی اور فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھ کو خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی یا جعفر کے آنے سے۔ یہ بہت بڑے الفاظ تھے اور بہت بڑا اعزاز تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبش سے واپس آنے والے دوسرے تمام اصحاب سے بھی معانقہ فرمایا اور سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ سے حضرت جعفر کے ساتھ ہی آئے تھے، صحیح بخاری میں ان سے روایت ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے بعد حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب اصحاب کو جو حبشہ سے واپس آئے تھے مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اور دوسرے کسی شخص کو جو اس لڑائی میں شریک نہیں ہوا تھا حصہ نہیں ملا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کا سلام پہنچایا اور مہاجرین کے ساتھ ان کے حسن سلوک کی تفصیل بھی بتائی۔ پھر انہوں نے نجاشی کی یہ درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، وضو فرمایا اور پھر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما۔ تمام مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر بآواز بلند آمین کہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین و عمرہ کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک تبلیغی خط حضرت حارث بن عمیر ازری کے ہاتھ حاکم بصرہ کے پاس بھیجا۔ یہ شخص ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور عیسائی رومیوں کی طرف سے بصرہ پر حکومت کر رہا تھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کے مقام پر پہنچے تو بلقا کے رئیس شرجیل بن عمرو غسانی نے انہیں شہید کر ڈالا۔ سفیر کا قتل ایک نہایت قبیح اور غیر انسانی جرم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتقام لینے کے لیے 3000 مجاہدین کا لشکر حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں حضرت جعفر بھی شامل تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس موقع پر حضرت جعفر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یہ امید نہ تھی کہ آپ زید کو مجھ پر امیر بنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر اس بات کو جانے دو، تم نہیں جانتے کہ اللہ کے نزدیک بہتر کیا ہے۔ سرور کون و مکان نے تھوڑی دور تک اس لشکر کی مشایت فرمائی اور اس کو رخصت کرتے وقت فرمایا، اگر لڑائی میں زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر لشکر ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ انصاری قیادت سنبھالیں گے۔ اس چھوٹے سے لشکر کی نقل و حرکت کی خبر حاکم بصرہ کو ملی تو اس نے بڑے زور و شور سے مقابلے کی تیاری کی اور اپنے حلیف قبائل کو ساتھ ملا کر ایک کثیر لشکر جمع کر لیا۔ اتفاق سے ہرقل شاہ روم بھی اسی علاقے میں خیمہ زن تھا۔ اس نے ہزاروں رومی جنگجو حاکم بصرہ کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ اس طرح 1,00,000 عیسائی عرب اور رومی جنگجو مسلمانوں کے مقابلے پر آ گئے۔ اپنی قلیل تعداد کے باوجود مسلمان اس مہیب طاغوتی قوت سے بھیڑ گئے اور موتا کے میدان میں حق و باطل کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمان جان توڑ کر لڑے اور کشتوں کے پشتے لگا دیے، لیکن دشمن کا ہجوم کسی طرح کم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ عین اسی وقت جب لڑائی پورے شباب پر تھی، امیر لشکر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گرتے ہی آگے بڑھ کر پرچم اسلام اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے گھوڑے سے کود کر اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر تلوار چلاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ رجز طاری تھا، جنت کیا ہی اچھی ہے اور اس کی قربت کتنی پیاری ہے، اس کا پانی نہایت ٹھنڈا ہے۔ رومی وہ لوگ ہیں جن کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ کافر ہیں اور ان کے نسب ناموں میں گڑبڑ ہے۔ مجھ پر فرض تھا کہ جب وہ میرے سامنے آئیں تو میں ان پر وار کروں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر طرف سے
تیروں، تلواروں اور برچیوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن یہ زخم پر زخم کھاتے آگے ہی آگے بڑھتے جاتے تھے۔ سارا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا، لیکن اس حالت میں بھی جو دشمن اللہ کے اس شیر کے سامنے آتا تھا آنن فانن خاک و خون میں لوٹ جاتا تھا۔ آخر دشمنوں نے نرگا کر کے ان کا ایک ہاتھ شہید کر ڈالا۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو علم اسلام کو سینے سے چمٹا لیا۔ اسی حالت میں دشمن کا ایک نیزہ ان کے سینے کے آر پار ہو گیا اور وہ فرش خاک پر گر گئے۔ اس وقت ان کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی بے مثال شجاعت اور عسکری مہارت کی بدولت اسلامی فوج کو بچا لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد میں نے ان کی لاش کو دیکھا تو 90 سے زیادہ زخم تھے اور ان میں سے کوئی بھی زخم پیٹھ پر نہ تھا۔ حافظ ابن کثیر اور بعض دوسرے اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اپنی سواری کے جانور کی کونچیں حق کے راستے میں کاٹیں۔ تمام اہل سیر اس بات پہ متفق ہیں کہ جس وقت موتا کے میدان میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان خون ریز لڑائی ہو رہی تھی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے درمیان مسجد نبوی میں رونق افروز تھے۔ یکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشان لیا زید نے اور وہ شہید ہو گئے، نشان لیا اب جعفر نے اور وہ شہید ہوئے، نشان لیا اب عبداللہ بن رواحہ نے اور وہ شہید ہوئے، نشان لیا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے۔ گویا میدان جنگ کا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے تھا۔ اسی واقعہ کی بنا پر حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا تھا، یا جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحظہ بہ لحظہ خبریں پہنچا رہے تھے۔ صورت واقعہ کچھ بھی ہو، اس بات پر سب اہل سیر کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر مجاہدین کی موتا سے روانگی سے بہت پہلے لوگوں کو سنا دی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے محبوب جانثاروں کی شہادت کی خبر لوگوں کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پہلے حضرت زید، پھر حضرت جعفر اور پھر حضرت عبداللہ کے محاسن بیان فرمائے اور پھر فرمایا، اے اللہ زید کو بخش دے، اے اللہ جعفر کو بخش دے، اے اللہ عبداللہ بن رواحہ کو بخش دے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، یہ میرے بھائی، میرے مونس اور میرے جلیس تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اعلان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس آٹا گوندھ چکی تھیں اور بچوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ان کو حاضر خدمت کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے اور ان کو پیار کیا۔ حضرت اسماء مضطرب ہوئیں اور پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء کی چیخ نکل گئی۔ ان کے رونے دھونے کی آواز سن کر محلے کی عورتیں ان کے گرد جمع ہو گئیں اور ان کی دلجوئی کرنے لگیں۔ اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کے لیے کھانا پکاؤ، آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا نے جب حضرت جعفر کی شہادت کی خبر سنی تو واہ اماں کہتی ہوئیں، روتی ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جعفر جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو بتایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کو ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے عوض 2 نئے بازو عطا کیے ہیں۔
جن سے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جعفر کو بہشت میں فرشتوں کی طرح اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ارشادات کی بنا پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طیار مشہور ہو گیا۔ بعض روایتوں میں ان کا لقب طیار کے علاوہ ذوالجناحین بھی بتایا گیا ہے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین و جمیل اور وجیح آدمی تھے۔ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ وہ صورت و شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کی مشابہت رکھتے تھے۔ صرف صورت ہی نہیں بلکہ سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی وہ اخلاق پیغمبری کا ایک مثالی پیکر جمیل بن گئے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جعفر تم صورت اور سیرت دونوں میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال درجے کے غریب نواز بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غریب نوازی کو دیکھتے ہوئے ان کو ابو المساکین، مسکینوں کا باپ بھی کہا کرتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل، فہم و فراست، جوش ایمان اور حق گوئی کا اندازہ اس تقریر سے بخوبی کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے شاہ حبشہ کے دربار میں کی۔ اس کے بعد انہوں نے جس حکیمانہ انداز میں بادشاہ کے سوالوں کے جواب دیے، اسی کا اثر تھا کہ فرمانروائے حبشہ کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی اور غریب الوطن مسلمان سال ہر سال تک حبشہ میں امن و سکون کی زندگی گزارتے رہے۔ اللہ تعالی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہ۔